رات کے پچھلے پہر بڑی اور تشویشناک خبر 3 ارب ممالک نے ایران پر براہ راست حملہ کیا۔ ایک ایسی خبر جس نے عالم اسلام میں ایک طویل اور لمبی جنگ کی بنیاد ڈال دی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کامیاب ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 25 جولائی 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں۔ ایک جانب تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان بھی تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ کی ڈپلائمنٹ، ری ڈپلائمنٹ، اسرائیل کی تیاریاں اس جانب ایک اشارہ ہیں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایران سرنڈر نہیں کر رہا۔ بدستور ایران کی پالیسی وہی ہے کہ اگر آپ کارروائی کریں گے تو اس کا بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا۔ کچھ لیٹسٹ ہیپننگز اس حوالے سے تو ہیں، لیکن ایک ایسی خبر آئی ہے جو بڑی پریشان کن ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران اس سے پہلے بھی یہی پالیسی رکھتا ہے کہ جس عرب ملک کی سرزمین سے، جس امریکی اڈے سے ایران پر حملہ ہوتا ہے، ایران اسی امریکی اڈے کو ہٹ کرتا ہے۔ لیکن اچانک سے جب امریکہ نے ایران کے ڈی سیلینیشن پلانٹس اور پاور پلانٹس کو ہٹ کیا تو ایران جو ہے اس نے جوابی کارروائی کے طور پر کچھ عرب ممالک کے ڈی سیلینیشن پلانٹس، ان کے انرجی کے انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس کو ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان ممالک نے ایران سے سکور سیٹل کیا۔ انہوں نے کس طرح سے ایران پر حملہ کیا اور اس میں کون سے 3 عرب ملک انوالو تھے، یہ خبر اہم ہے، اس کا سورس اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ساری ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ بھی آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے کچھ اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے بڑے سٹل طریقے سے، بڑے انڈائریکٹ طریقے سے دھمکی دی ہے، خبردار کر دیا ہے چین اور روس کو، اور ٹرمپ نے چین اور روس کو ایران جنگ میں شامل ہونے سے خبردار کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ چین اور روس ایران جنگ میں شامل ہوں گے، لیکن اگر وہ ایران کے ساتھ شامل ہوئے تو یہ ان دونوں ممالک کے لیے بہت برا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بیجنگ میں حالیہ ملاقات میں چینی صدر نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ چین کو اسلحہ فراہم نہیں، کہ چین ایران کو اسلحہ فراہم نہیں کرے گا، اور چینی کمپنیاں بھی ایران کو اسلحہ فراہم نہیں کریں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اسلحہ فراہم کرنا چین اور روس کے مفادات کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اب ٹرمپ نے یہ جو دھمکی دی ہے، اور اس میں کتنے ہی سٹل طریقے سے، انڈائریکٹ طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی مدد نہ کرنے کا کہا ہے چین اور روس کو، یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، اور بڑی عام ترین وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ وہ کسی صورت دھمکیوں کی زبان جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور سائیڈ لائن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے ناجائز مطالبات کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، اور جب تک آبنائے حرمت سے متعلق ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، ہم تب تک اس عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے اصولوں کے مطابق آبنائے حرمت میں ایرانی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ جب تک ایرانی عوام کے جائز مطالبات اور مقاصد مان لیے نہیں جاتے، ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایران جو ہے اس نے ایک اور بڑی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور ایرانی مسلح افواج کی مشترکہ کمانڈ جو ہے اس نے یہ بیان جاری کیا جسے امریکی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امریکی فوجی حملوں میں اگر ایک ایرانی شہری یا فوجی کی شہادت ہوئی تو اس کے بدلے امریکی فوج کے ایک اہلکار کو ہم ہلاک کریں گے۔ یعنی اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آئی فار آئی، ایک سر کا بدلہ ایک سر ہے۔ ایرانی مسلح افواج کی مشترکہ کمانڈ کے بیان پر تاحال امریکی حکام کی جانب سے تو کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن حالیہ حملوں میں ایران ضرور یہ کلیم کر رہا ہے کہ امریکہ کے بہت سے فوجی مرے ہیں، اور ایران نے یہاں تک کہ ایک چیلنج دے دیا ہے امریکی میڈیا کو کہ جاؤ ذرا انویسٹیگیٹ کرو کتنے جہاز بھر بھر کر زخمی فوجیوں کے جرمنی کے اسپتالوں میں لائے گئے ہیں، اور کتنے امریکی فوجی در حقیقت مرے ہیں۔ تو یہ بھی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، اٹس اے بگ بلو۔ وہیں دوسری طرف امریکہ ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کی تیاری کر رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یورپ سے مشرق وسطیٰ کی جانب امریکی C-17 اور C-5M فوجی کارگو طیاروں کی اب تک کی سب سے بڑی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، بلکہ اس طرح کا ٹریک دیکھا گیا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ایک ایئر برج جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جس میں طیارے جا بھی رہے ہیں
اور وہاں سے خالی آ رہے ہیں اور پھر دوبارہ جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ آ رہے ہیں فوجی ساز و سامان اور فوجیوں کی بڑی تعداد پہنچائی جا رہی ہے. یہ طیارے فوج، بھاری ہتھیار، گاڑیاں، گولہ بارود اور عسکری ساز و سامان منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مبصرین اسے ایران سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں ایک بہت بڑی امریکی تیاری قرار دے رہے ہیں اور اسے ایک ڈینجرس ایسکلیشن جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. اب اس ساری سچویشن میں ہوگا کیا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن امریکہ کی تیاریاں ایک پریشان کن اشارہ ضرور ہمیں دے رہی ہیں. اچھا اب ناظرین کرام ذرا عرب ممالک والے معاملے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی عجیب سی ہے. اس سے پہلے بھی ایسی خبریں دی گئی تھیں کہ جی سعودیہ نے ایران پر خفیہ طریقے سے حملہ کیا، پھر ایون یہ تک کہا گیا کہ یو اے ای نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ویسٹرن میڈیا پر کبھی کبھی اس لیے بھی چلا دی جاتی ہے کہ ذرا ایران تپ کر ان ملکوں کو آڑے ہاتھوں لے. اب ایران نے کچھ ملکوں کے حوالے سے پالیسی اپنی ڈیفرنٹ رکھی ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سرخ بتی ہے، ایک سبز بتی ہے اور ایک پیلی بتی ہے. جیسے بحرین اور کویت ہے، ان کے لیے سرخ بتی ہے، بڑی سخت ترین ایران کا وارننگ لیول ہے. یو اے ای ہو گیا اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ پیلی بتی ہے. سعودیہ، عمان، قطر کے لیے ذرا گرین لائٹ ہے، وہاں پر صرف امریکی ایسٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے. بحرین اور کویت کی سرزمین پر تو ایون وہ مقامات جو امریکہ کے انٹرسٹ کے نہیں ہیں، بحرین کے ڈی سالینیشن پلانٹس اور پاور پلانٹس، ایران انہیں بھی ہٹ کر رہا ہے. پھر ان ملکوں میں امازون کے ڈیٹا سینٹرز اور ٹیک کمپنیز کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تو اب ایک بہت بڑی خبر وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے آئی ہے اور آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ دو ملکوں نے، بحرین اور کویت، ان دو عرب ملکوں نے ایران پر براہ راست حملہ کیا. یہ سٹرائکس جو ہیں انہوں نے ایران کی ڈرون اور میزائل سٹوریج سائٹس کو ہٹ کیا اور یو اے ای جو ہے اس نے ان دونوں ممالک کو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کی اور ایئر کور بھی پرووائڈ کیا. یعنی آپ اپنے فائٹر جیٹس بھیجیں، اس کے لیے آپ کو پتا ہے ایک ایئر کور ہوتا ہے کہ ذرا ریکی بھی کرنی ہے، سرویلنس بھی کرنی ہے، پیچھے سپورٹ بھی ہونا چاہیے، سسٹم کو جام بھی کرنا ہے، الیکٹرانک وارفیئر کو بھی دیکھنا ہے. کیونکہ ایران کے پاس ریسنٹلی ایئر ڈیفنس کا ایک مربوط نظام بھی سامنے آیا ہے. اگر ایران امریکی طیارے گرانے میں کامیاب ہو رہا ہے تو پھر عرب ملکوں کے طیارے تو ایران کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوں گے. بٹ اگر یہ خبر جو ہے جس طرح سے دی گئی ہے، وال اسٹریٹ جرنل اس کا سورس ہے اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے بڑے وثوق سے، بہت بڑا کلیم ہے کہ بحرین اور کویت جو ہیں انہوں نے اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے کہ ایران اب ان کی اپنی سویلین تنصیبات کو ہٹ کر رہا ہے، انہوں نے ایران کی میزائل اور ڈرون سٹوریج سائٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا. اس میں امریکہ انوالوڈ نہیں تھا ان سٹرائکس میں، اس میں دو ملکوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے. اچھا یو اے ای سارے معاملے میں نہیں تھا لیکن اس میں بھی اسے ڈالا جا رہا ہے خبر کے اندر، صرف خبر کے اندر میں بتا رہا ہوں. اور اس میں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ شاید اب یہ جنگ مسلمانوں تک پھیلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور اس جنگ کا جو پھیلاؤ ہے وہ شاید اب کسی کے کنٹرول میں بھی نہ ہو. ایون یمن اور حوثیوں والا معاملہ پاکستان چاہتا ہے افہام و تفہیم سے حل ہو جائے. پاکستان چاہتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کے فورن آفس نے بھی کہا کہ سعودیہ کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. حوثیوں اور سعودیہ کے بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، کیونکہ ایران امریکہ مسئلہ، عربز والا مسئلہ، اس میں ایک ایسے ریجنل وار کا یہ آغاز ہو سکتا تھا اور پاکستان اس میں بہت سے لوگوں کو لگا کہ جی پاکستان جو ہے وہ حوثیوں پر یہ وہ جنگ، پاکستان ڈی ایسکلیشن اور پیس کے ایفرٹس کر رہا ہے اور اس میں پاکستان اپنے انفلوئنس کو بالکل یوز کر رہا ہے اور یہ چیزیں بھی کر رہا ہے. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ اس طرح کی خبروں کو تھوڑا سا شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. یہ جو خبر آئی ہے کہ جی 3 عرب ملکوں نے ایران پر حملہ کر دیا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اس خبر کی بنیاد پہ ان ملکوں پر بڑے حملے کر دے اور پھر اصل میں جنگ چھڑ جائے. تو اس لیے ہر چیز کو بہت ہی طریقے سے دیکھنا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اعلان اقبال، پاکستان زندہ باد.